السلام علیکم 10th کلاس. آج ڈیٹ ہے 8 جولائی اور دن ہے آپ کے پاس ویڈنسڈے کا جنرل سائنس کا. آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے چیپٹر نمبر 10 ہے آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی, اور ٹاپک کا نیم ہے پیج نمبر 87 پہ ہے ریڈیو آئسوٹوپ اور ان کا استعمال آج ہم پڑھیں گے. تو سٹارٹ لیتے ہیں. ریڈیو آئسوٹوپ کسی عنصر کی تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی کو ہم آئسوٹوپ کہتے ہیں. تاہم زیادہ تر ریڈیو آئسوٹوپ مصنوعی طور پر تجربہ گاہوں میں اختیار ہوئے ہیں. اس کے لیے مطلوبہ عنصر پر نیوٹرون سے بمباری کی گئی اور اس غرض سے نیوکلیئر ری ایکٹر استعمال کیا جاتا ہے. یہ آئسوٹوپ غیر مستحکم غیر قیام پذیر ہوتے ہیں اور ان سے تابکاری خارج ہوتی ہے. اس لیے انہیں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ یا صرف ریڈیو آئسوٹوپ کہا جاتا ہے. یہاں پہ اب آپ کے پاس کوشچن بن سکتا ہے کہ ریڈیو آئسوٹوپ کسے کہتے ہیں. اب ان آئسوٹوپ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کوبالٹ 60. اب کوبالٹ 60 ہے, اس کا میڈیکل یوز کیا ہے کہ یہ جو ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں ریڈیو شعاع جو ہوتی ہے, اس کی جو ریڈیشن ہوتی ہیں وہ کینسر سیلز پہ لگا کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس وقت بنتا ہے جب عام کوبالٹ میں اضافی نیوٹرون شامل ہو جاتے ہیں. اس طرح بہت سے ریڈیو آئسوٹوپ جو تجربہ گاہوں میں تیار کیے جاتے ہیں. ان میں سے ہم آج بعض ریڈیو آئسوٹوپ کو اسپتالوں میں بیماری کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان کو ہم پڑھیں گے. ریڈیو آئسوٹوپ کا استعمال, آپ کوشچن لکھ سکتے ہیں ریڈیو آئسوٹوپ کے استعمال پر نوٹ لکھیں. ریڈیو آئسوٹوپ کا استعمال بے شمار شعبے میں ہوتا ہے. اس میں طب, سائنسی تحقیق, زراعت اور صنعت و حرفت شامل ہیں. ان کی تفصیل درج ذیل ہے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس یوز ہے اس کا, وہ میڈیکل یوز ہے, وہ میدان طب اور جراحت. ٹھیک ہے, یہ اس کا استعمال ہے. ریڈیو آئسوٹوپ رسولیوں کی تشخیص کے کام آتے ہیں. اس کے لیے مایع ریڈیو آئسوٹوپ کی ایک خفیف مقدار رسولی کے اندر ٹیکے کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے, جسے خون مطلوبہ حصے تک پہنچا دیتا ہے. اس سے نکلنے والی تابکاری شعاعوں سے بیماری کا سراغ لگایا جاتا ہے, جیسا کہ شکل نمبر 10.10 میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ گلے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ڈاٹس سے جو ہے. ٹھیک ہے, یہ تابکاری ہے جو گیلیم مریض کے جو بلڈ میں انجیکٹ کی گئی ہے, جس میں تابکار گیلیم 67 مریض کے خون میں انجیکٹ کی گئی ہے. ریڈیو آئسوٹوپ رسولی کے بعد حصوں میں ٹھہر جاتے ہیں اور تابکار مادے جو تصویر کے طریق حصوں سے ظاہر ہیں گلے اور گردن کے لمف ریجن میں ٹھہرے جاتے ہیں, اور اس طرح مریض کے بدن کے اس حصے میں کینسر کی نشاندہی ہو جاتی ہے. کوبالٹ 60 کو کینسر کی تشخیص میں استعمال کیا جاتا ہے, خصوصاً تھائرائیڈ غدود کے کینسر میں مفید ہے, جبکہ لیوکیمیا کے علاج کے لیے فاسفورس 32 استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس سائنسی تحقیق اور زرعی شعبہ. اب زراعت میں کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے. ریڈیو آئسوٹوپ زرعی تحقیق کے ذریعے پتوں کے لیے درکار کھاد کے لیے مقدار کے تعین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان کی مدد سے پودوں جانوروں میں تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ ان سے زیادہ بہتر اور مطلوبہ خوبیوں کی طاقتور نسلیں یا ویرائٹی حاصل ہو سکے, جن میں زیادہ پیداوار, جلدی بلوغت یا پکنے کی صلاحیت, بہتر غذائیت اور بیماریوں کے خلاف بہتر قوت مدافعت کی خاصیتیں شامل ہیں. اس کے علاوہ انہیں چٹانوں کی عمر اور ان میں باقی رہ جانے والے نامیاتی مواد کی نوعیت کے تعین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے کاربن 14 کا آئسوٹوپ استعمال ہوتا ہے. اب انڈسٹریل شعبے میں اس کا کیا یوز ہے. زمین میں دبائے کے پائپوں کی نشاندہی اور ان میں پیدا ہونے والی لیکیج کا سراغ لگانے کے لیے بھی ریڈیو آئسوٹوپ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. علاوہ ازیں مشینوں کے اندرونی نقائص اور ان میں پڑنے والی خفیف دراڑوں کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صنعتی شعبے میں کیا استعمال ہے کہ جو مشینیں جن میں نقص ہوتا ہے اور ان کے وہ پائپ کے جس میں لیکیج وغیرہ ہو جاتی ہے, تو ان کا بھی سراغ جو ہے ریڈیو آئسوٹوپ کے تھرو لگایا جا سکتا ہے. آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہاں تک. ٹھیک ہے, صنعتی شعبہ تک. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور ریڈیو آئسوٹوپ کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنا کام بھی یاد کیجیے گا. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.
Assalamu alaikum student. Today the date is 8 July 2020 and the day is Wednesday. जमात ताहम मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी क्लास। आज हम जो करेंगे वो टॉपिक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार, यानी कि अहद तफूलियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना कैसा था, यानी कि बचपन के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 113 प्लस 114 पे ख़त्म हो रहा है। ये आज हम टॉपिक करेंगे। देखिए जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीबन 650 साल पहले ऐसे माहौल में हुई कि दुनिया पैगम्बरों के पैगाम हक़ को फरामोश कर चुकी थी, यानी कि भूल चुकी थी। अल्लाह की इबादत की जगह कायनात मज़ाहिर परस्ती में मुब्तला थी। किसी ने इंसान को खुदा बना रखा था तो कोई इसे खुदा का बेटा समझे बैठे था। सूरज की परस्तिश, चांद सितारों की पूजा, हिमानों, दरख्तों और पत्थरों की इबादत की जाती थी। कोई ज़ात इबादत के लायक समझी जाती थी तो वो सिर्फ खुदाए वाहिद की ज़ात थी। अगर खालिक हकीकी की कहीं परस्तिश की जाती थी तो वो भी मज़ाहिर के ज़रिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में पैदा हुए वो ज़्यादातर बुत परस्त थी और बुतों की परस्तिश को खुदा की कुर्बत का ज़रिया समझती थी, यानी कि वो बुतों की पूजा करते थे और कहते थे कि हम खुदा के ज़्यादा करीब हैं। इनका कहना था हम उन बुतों को सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि वह खुदा के यहाँ हमारी कुर्बत का ज़रिया बन जाए। ये हालत इनके शिर्क की थी कि इनके अलावा इनके यहाँ बाप की मनकूहा बेटे को विरासत में मिलती थी, यानी कि मनकूहा बेटे कौन से, जो इन्होंने ले के पाले होते थे। 2 हकीकी बहनों के साथ शादी जायज़ थी, बीवियों की हद न थी। बेहयाई, शराब खोरी, जुआ और ज़ना का आम रवाज था। लड़कियों को जिंदा जला देना, मस्तूरात के पेट को चाक कर देना, यानी कि औरतों को पेट काट देते थे, इनको चाक करते थे और लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, यानी कि जिंदा इनको ज़मीन में गाड़ देते थे, अमूमन दुरुस्त समझा जाता था। यही वो तारीख दौर था जिसमें आफ्ताब हदायत तलू हुआ। आप सल्लल्लाहु की विलादत मुबारक 12 या 9 रबीउल अव्वल बामुताबिक 20 अप्रैल 571 को हुई। आप सल्लल्लाहु के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु के वालिद माजिद आप सल्लल्लाहु की विलादत से कुछ माह पहले इंतकाल कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु का नाम मोहम्मद रखा। क्लास ये जो पैराग्राफ है इसमें आपके बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु की विलादत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु की वालिदा माजिदा की ज़ुबानी जो रवायात सीरत की मुस्तनद किताबों में मिलती है, इनसे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु की विलादत आम बच्चों की तरह नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु जिस वक्त कायनात में तशरीफ़ लाए तो दूर दराज तक रोशनी ही रोशनी नज़र आती थी। आप सल्लल्लाहु हर किस्म की मैल कुचैल से पाक पैदा हुए। जब आप सल्लल्लाहु के दादा को आप सल्लल्लाहु की पैदाइश की खबर मिली तो वो घर तशरीफ़ लाए और अपने पोते को गोद में लेकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नाम मोहम्मद रखा। शुरफाए अरब में दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहर से बाहर देहात में परवरिश की खातिर भेजा करते थे ताकि बच्चे सेहतमंद माहौल में पले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी गर्ज से हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ 4 साल का अरसा रहे। हज़रत हलीमा की ज़ुबानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के अजीब व गरीब वाक़यात तारीख़ की सीरत किताबों में मज़कूर है, जिन्हें पढ़कर अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों के बचपन सा ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह खाने पीने की चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो न देते। छोटे बच्चे अमूमन बिला वजह रोते हैं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदत से पाक थे। 4 साल अरसे में हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह की बेपनाह मेहरबानियों का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। कुरैश के सरदार होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इज्जत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा या दारुल नदवा में तशरीफ़ लाते तो अपने धुरे यतीम को भी साथ लाते और अपनी दाएं जानिब बिठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम बच्चों की कोई आदत न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्री के बावजूद बचपन में ही बड़ी संजीदगी और आराम से बैठते और अज़मत और शराफत के असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा से
ظاہر ہوتے۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے بیٹے جناب ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وصیت کر کے۔ جناب ابو طالب اگرچہ بڑے کنبے کے مالک تھے، تاہم انہوں نے اپنے پیارے بھتیجے کی پرورش کا حق ادا کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 سال کی عمر میں بکریاں بھی چرائی۔ بکریاں چرانا اس زمانے میں کوئی معیوب یعنی کہ برا کام نہ سمجھا جاتا تھا۔ شرفاء کے بچے عموماً یہ کام کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا میں گلابانی کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہونا تھا، اس لیے خداوند عالم عہد طفولیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے یعنی کہ بچپن سے ہی آپ کو اس کام کے لیے تیار کر رہا تھا، تاکہ صبر و علم کی اعلیٰ صفات درجہ کمال کو پہنچے اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے انسانوں کی رہنمائی کا کام بر طریقے احسن انجام دے سکے۔ کلاس آج آپ لوگوں نے یہ پورا پوائنٹ کیا، بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اسی میں سے آپ کے بہت سے شارٹ کوشچنز آ سکتے ہیں، اچھی طرح یاد کریے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔